اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ لوگوں کو ہدایت کرتے، نیکی کی طرف بلاتے، برے کاموں سے روکتے۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ اس قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے اور خدائے وحدت پر ایمان لانے کی تلقین کرتے، لوگ آپ کی تعلیمات کا انکار کرتے اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہتے کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ اس پر آپ فرماتے کہ خدا کے عذاب سے ڈرو جو بہت سخت عذاب ہے۔ لوگ آپ کی باتیں سن کر آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ علیہ السلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم سمود کو راہ راست پر لانے کی بہت کوششیں کی، لیکن بھٹکی ہوئی قوم پر آپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ مایوس ہو گئے۔ مایوسی کی حالت میں آپ نے قوم سمود کی تباہ و بربادی کے لیے بد دعا کی اور اس سرزمین سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی کنارے پر لگی ہے، لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر آپ بھی کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی لوگوں سے بھر چکی۔ اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندر پرسکون تھا، آسمان بھی صاف تھا۔ مسافر اطمینان سے بیٹھے۔ جب کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی تو آسمان پر سیاہ بادل نمودار ہوئے، پھر ہوائیں چلنے لگیں۔ اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ سمندر میں کشتی ہلنے لگی۔ سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگیں۔ بارش بھی شروع ہو گئی۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص بھی سوار ہے جس سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نہ نکالا جائے، کشتی کا صحیح سلامت رہنا ممکن نہیں۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک کہ وہ خود کو پیش نہ کرے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں ہی ہوں جس سے بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ تک رہے تھے، جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا۔ پھر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ شخص تو فرشتہ صفت انسان ہے، ہم کسی حال میں سے کشتی سے نہیں نکال سکتے۔ مسافروں میں سے ایک نے تجویز پیش کی کہ قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام پرچی میں نکلے وہی سزا کا مستحق ہوگا، ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ قرآن اندازی ہوئی۔ پرچی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا۔ پھر قرآن اندازی کی گئی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ اس طرح یہ عمل بار بار دہرایا گیا۔ ہر بار یہی ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے، مجھے دریا میں ڈال دو، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے اور ملاح سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ آخر کار کشتی کے مسافروں اور ملاح نے مان لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور نگل گئی۔ اللہ نے مچھلی سے کہا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام پکار رہے تھے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے آپ کی پکار سن لی۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے پر اگل دیا۔ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت کمزور تھے۔ آپ نے کھلی فضا میں سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا، اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا
تو نجات حاصل نہ کرتا۔ جس جگہ پر مچھلی نے آپ کو اگلا تھا وہاں نہ کوئی درخت تھا نہ کوئی سایہ، دھوپ ہی دھوپ تھی، گرمی بھی ناقابل برداشت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں پر ایک بیل دار پودا اگ آیا، پودے کی بیل سے سایہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام سایہ تلے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہرنی آتی اور اپنا دودھ پلا جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بغیر گھاس کے زمین پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے بیل دار درخت اگایا اور ہم نے اس کو 1,00,000 آدمی کی طرف بھیجا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر وہ لوگ ایمان لائے۔ آپ کی قوم آپ کو بہت زیادہ یاد کرنے لگی۔ آپ علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد پچھتانے لگی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام نبی تھے اور ہدایت کے لیے آئے تھے۔ لوگوں نے اللہ سے معافی طلب کی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس بات پر بھی کہ یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام پر یقین رکھتے ہیں اور یونس علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام ہمارے درمیان آ جائے تو ہم سب ان کی تعظیم کریں گے اور ان کے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کی طرف جائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں اور انہیں برائی سے روکیں، نیکی کی طرف بلائیں، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کریں۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے خوشی کا اظہار کیا اور آپ علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی اور ہدایت دینے لگے کہ برے کاموں سے دور رہو، ضرورت مندوں کی مدد کرو، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کرو،